نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلا کسی تمہید و تاخیر کے درود پاک کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کی عمر شریف 90 برس کی ہو گئی تھی اور آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 90 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اولاد کے لیے دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرات، اس دعا میں ذرا غور فرمائیے، صرف یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے بیٹا دے، بلکہ یہ دعا کی کہ نیک بیٹا عطا فرما، کیونکہ اولاد جب نیک ہو تو ماں باپ جب نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے اور دل خوش ہوتا ہے، اور اگر اولاد بری ہوں تو ماں باپ جب بری اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھیں روتی ہے اور دل جلتا ہے۔ نیک اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے اور بری اولاد ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ نیک اولاد مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے آپ اندازہ کریں، ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے نیک بیٹا چھوڑ دیا جو ان کے لیے دعا کرتا رہے تو اعمال کا سلسلہ بند نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے۔ بیٹے کی دعا کا صلہ اور اجر مرنے کے بعد بھی اس کے ماں باپ کو ملتا رہے گا، تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اولاد دے تو نیک اولاد ہو۔ نیک اولاد جب نماز پڑھے گی، نیک اولاد قرآن پاک کی تلاوت کرے گی، نیک اولاد نوافل ادا کرے گی، تو یقیناً ماں باپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ نیک اولاد یقیناً ماں باپ کی بخشش کی بھی دعا کرے گی، اور اگر اولاد نمازی نہ ہوئی، اولاد قرآن پڑھنے والی نہ ہوئی، تو وہ ماں باپ کے لیے کیا دعا کرے گی؟ سنو، اولاد اگر نیک ہو تو ماں باپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے آپ لگا سکتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ شریف کے مسائل اور فوائد میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ گزر گئے، چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو واپسی کے موقع پر دیکھا کہ وہ شخص نجات پا چکا تھا، اور اس کی قبر جو جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی اب وہ جنت کا باغ بن چکی ہے۔
حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ مولا میں عرض کی کہ یا اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، جب میں گیا تھا تو اس شخص کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھ کر گیا تھا، اور اب واپسی پر دیکھ رہا ہوں تو وہ نجات پا چکا ہے، اور اس کی قبر گلزار بنی ہوئی ہے، تو کس وجہ سے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر، یہ شخص بڑا گنہگار تھا، یہ شخص بڑا خطاکار تھا، یہ شخص بڑا سیاہکار تھا، اس کو اس کی بدعمالی کی سزا مل رہی تھی، اور یہ عذاب قبر میں مبتلا تھا، مگر جب یہ مرا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ چھوڑ آیا تھا، اب اس کا وہ بچہ 6-7 سال کا ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی نے اس بچے کو لیا اور ایک عالم دین کے پاس چلی گئی اور کہا، عالم صاحب اس بچے کو اللہ کا نام سکھا دو۔ عالم صاحب نے بچے کو بسم اللہ پڑھا کر یہ کہا، بیٹا ایک طرف بیٹھ کر اس سبق کو اچھی طرح یاد کرو۔ اے میرے پیغمبر، وہ بچہ ایک طرف بیٹھ کر بسم اللہ پڑھنے لگا۔ اس نے جب مجھے بار بار رحمان اور رحیم کہا تو میری رحمت کے دریا میں جوش پیدا ہوا۔ بسم اللہ وہ پڑھتا جاتا تھا، مگر میں نے اس کے باپ کو بخش دیا، وہ عذاب جو اس کو ہو رہا تھا اس کو اٹھا لیا، عذاب اس سے دور کر دیا ہے۔ حضرات اندازہ کرو، ابھی اس بچے نے بسم اللہ ہی پڑھی ہے تو عذاب قبر میں مبتلا باپ کی بخشش ہو گئی۔ تو جب وہ بچہ اللہ کی کتاب پڑھ لے اور اس پر عمل کرے تو ماں باپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو میں کہنا چاہوں گا، اے مسلمانوں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو حدیث کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لگاؤ۔ اگر تمہارا بچہ نیک ہوگا نا تو یہ دعا ضرور کرے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو نماز پڑھنے والا بنا، اور اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اے میرے پروردگار میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور تمام مومنین کی بھی مغفرت فرما۔ حضرات جب وہ ہر روز یہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا رائے گا نہیں جائے گی، یقیناً اس کی دعا سے اس کی ذات کو، اس کے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو نفع پہنچے گا۔ لیکن آج کل ہمارا یہ شوق ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، ہمارے بچے انجینئر بن جائیں، ہمارے بچے بالسٹر بن جائیں۔ بہت کم ہی لوگوں کا یہ ذہن ہے جو یہ سوچتے ہوں کہ ہمارے بچے عالم دین بن جائیں، ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں، ہمارے بچے نیک اور صالح بن جائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج سماج میں علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آج سماج میں علماء ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ مولوی کیا کر سکتا ہے، اس کی تنخواہ تو 4 سے 5 ہزار روپیہ ہے، اس مولوی سے کچھ نہیں ہونے والا، اس کی بس عزت اتنی ہے جتنی مسجد میں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، بس اتنی ہی دیر تک اس کی عزت ہے، باقی اس مولوی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ حضرات علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، سماج میں علماء کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ علماء کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالی نے علماء کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔
کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ دوسری جگہ میں پروردگار عالم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والی ذات علماء ہی کی ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں علماء کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، ذرا آپ اس کو بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔ ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو دوسری جگہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو کہیں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من زار عالما فکانما زارنی، کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ تو کہیں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من صافح عالما فکانما صافحنی، کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ تو کہیں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي، جو کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ تو کہیں ارشاد فرمایا وَمَنْ جَالَسَنِي أَجْلَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ، اور جو میری مجلس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت جنت میں بیٹھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، علماء کی فضیلت ملاحظہ کریں، آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم شیطان پر ہزاروں عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک عالم شیطان پر ہزاروں عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ حضرات محترم، لوگوں کو ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے درس عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بارگاہ خدا اور رسول میں علماء کرام کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء اسلام کو بے پناہ عزت و رفعت سے سرفراز فرمایا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں علماء کرام کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ چوٹیاں ان کی زندگی کے لیے اپنے سوراخوں میں دعا کرتی ہیں، مچھلیاں سمندر کی تہ میں ان کی بقا کے لیے، اور زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ان کی مغفرت کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر مچھلیاں سمندر میں علماء کرام کی زندگی کی دعا کیوں کرتی ہیں؟ تو سنیے، محدثین اکرام اس حدیث کی توضیح میں بیان فرماتے ہیں کہ مچھلیاں عالموں کے لیے دعائے مغفرت اس لیے کرتی ہیں کہ پانی جو ان کی زندگی کا سبب ہے وہ علماء کرام کی برکت سے ہے۔ بہم تمطرون و بہم ترزقون، یعنی عالموں کے سبب ہی ان پر بارش کی جاتی ہے اور ان کے سبب ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، اس لیے مچھلیاں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ میرے دوستو، صرف مچھلیاں ہی نہیں بلکہ چوٹیاں اور تمام فرشتے ہی نہیں بلکہ کائنات کی ساری چیزیں عالموں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کائنات کی یہ ساری چیزیں عالموں کے لیے کیوں دعا کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے جہان کی درستگی علماء دین سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان الفضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ حضرات محترم، یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کو چاند سے اس لیے تشبیہ دی کہ چاند کی چاندنی سے ساری دنیا منور ہو جاتی ہے، چاند کی روشنی سے ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔
اسی طرح علماء کرام بھی اپنے زمانے کے چراغ ہوتے ہیں جو علم دین سے سارے جہان کو روشن کرتے رہتے ہیں اور علم دین کا فائدہ سارے جہان کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اسلام کا دار و مدار علم دین ہی پر ہے اور اسلام کی ساری بہاریں علماء ہی سے ہیں، مگر عام لوگ جہالت کے دلدل میں پھنس کر علماء کرام کی اہمیت و عظمت سے ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج عالموں سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے، عالموں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے نہیں، عالموں سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ بلکہ بعض ایسے ناہنجار اور حرمہ نصیب ہیں جو بلا وجہ عالم دین سے بغض و عناد بھی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی توہین کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ علم دین اور عالم دین کی توہین کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، ذرا اس حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائیے، جس کو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر پر تحریر فرمایا ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عالم کی توہین کی بے شک اس نے علم دین کی توہین کی، اور جس نے علم دین کی توہین کی بے شک اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی اس نے جبریل کی توہین کی، اور جس نے جبریل کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی قیامت کے دن اللہ اس کو ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اللہ اللہ، تو یہ ہے عالم دین کی فضیلت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں عالم سے محبت کرنی چاہیے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ میرے بچے ڈاکٹر بن جائیں، میرے بچے انجینئر بن جائیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین نہیں بناتے۔ لیکن آئیے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بناتے، انگلش کی تعلیم دیتے ہیں، اور ہمارا بچہ جب میٹرک کرتا ہے، ایم اے وغیرہ کر لیتا ہے، ہمارے پاس وسعت ہوتی ہے، پھر ہم اس کو ولایت بھیج دیتے ہیں اور وہ ایم ایس وغیرہ کرتا ہے اور 5 سال کا کورس کر کے واپس آتا ہے۔ اس 5 سال میں مغربی تہذیب میں رہتے ہوئے اس کے خیالات بھی مغربی قسم کے ہو جاتے ہیں، وہ مغربی تہذیب اور تمدن کا شیدائی اور دلدادہ ہو جاتا ہے۔ واپس آتا ہے، باپ کے مرنے کا وقت آتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا میرے مرنے کا وقت ہے، نزا کا عالم ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، سورہ یاسین پڑھو تاکہ میری جان آسانی سے نکل جائے، کیونکہ آج کل سورہ یاسین ہی جان نکالنے کے لیے رہ گئی ہے۔ تو وہ بیٹا جس نے ولایت میں تعلیم حاصل کی ہے، جس نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، جس کی تعلیم پر باپ نے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، وہ بچہ اس قابل نہیں کہ اپنے باپ کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کر سکے۔ وہ بچہ کہتا ہے ابو مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ سورہ یاسین کون سے پارے میں ہے۔ بتائیے، جس کی تعلیم پر باپ نے ہزارہ روپے خرچ کیے، لاکھوں روپے خرچ کیے، اور اس کا خرچہ پورا کرنے کے لیے نہ آپ نے جائز دیکھا اور نہ ناجائز دیکھا، اس کی ضرورت پوری کی، اپنی جان پر کھیل گئے اور خون پسینہ ایک کیا اور اس کے اخراجات کو پورے کیے، اس کو پڑھایا لکھایا، مگر وہ آپ کے مرنے کے وقت سورہ یاسین بھی پڑھ کر نہیں سنا سکا۔ چلیے مولوی صاحب کو بلا لیا گیا، مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب نے یوں سورہ یاسین شریف پڑھی اور جان نکل گئی۔ اس کے بعد اس گریجویٹ بچے کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کفن پر کتنا کپڑا لگے گا اور کفن کیسے پہنایا جاتا ہے۔ نہیں تو آپ پوچھ سکتے ہو عزیزان ملت اسلامیہ،
لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں. چلیے کفن تیار ہو گیا، اس کے بعد غسل تو چھوڑو، غسل تو اس کو دینا ہی نہیں، مگر بہتر تو یہی ہے کہ گھر والے غسل دیں، کیونکہ گھر والے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ غسل دیں گے، جسے اجرت لینی ہے اور پیسے لے کر کام کرنا ہے، وہ اس محبت کے ساتھ غسل نہیں دے سکتے ہیں. حضرات اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنی ہے. اس گریجویٹ بچے کو نماز جنازہ بھی یاد نہیں. اس کے بعد گریجویٹ بچے کو یہ بھی پتا نہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. جب امام صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو امام صاحب سے نیت پوچھتے ہیں. ایک بار امام صاحب نے نیت بتا دیا تو کیا یاد ہو جائے گا؟ میں قطعی اس بات کی مخالفت نہیں کرتا کہ نیت نہیں بتانا چاہیے، لیکن نیت پوچھنے والوں سے میری گزارش ضرور ہوگی کہ ایک مرتبہ سے تمہیں نیت یاد نہیں ہوگا، تمہیں سیکھنا چاہیے نیت بھی اور نماز جنازہ کا طریقہ بھی. حضرات محترم، تو اس کے بعد گریجویشن بچے کو یہ بھی پتا نہیں کہ دفن کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. نماز جنازہ پڑھانے والے امام صاحب نے پڑھا دیا، دفن کیسے کیا جائے گا یہ بھی پتا نہیں ہے. یہ حال ہے گریجویشن کرنے والوں کا، یہ حال ہے ایم ایس کرنے والوں کا، جنہوں نے پوری زندگی مغربی تہذیب میں گزاری اور مغربی تہذیب اور کلچر کا دل دادا اور شیدائی ہوا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، باپ کو کوئی فائدہ اس سے ملے گا؟ نہیں ملے گا. ہاں فائدہ تب ملے گا اگر باپ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، اگر باپ نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنا دیا، اگر باپ نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دیا، اگر باپ نے اپنے بیٹے کو عشق مصطفیٰ کی تعلیم دیا، اور وہ بیٹا اگر تلاوت کرے، نماز پڑھے، کلمہ شریف کی تسبیح پڑھے اور اللہ کا ذکر کرے اور ماں باپ کی روح کو ثواب پہنچا دے، تو ضرور ماں باپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا اور مومنین کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. اس لیے اے مسلمانوں، اپنے بچے کو نیک بناؤ، اپنے اولادوں کی اچھی تربیت کرو، اپنے بچوں کو